تکریم انسانیت کے حوالہ سے آقا کریم کی سیرت کا یہ عام پہلو ہے، اس کے حوالہ سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آج تو انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے اور عزتیں اچھالی جاتی ہیں، پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، عزت دار لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، دوسروں کی عزتوں سے کھیل کر اپنی انا کو تسکین پہنچائی جاتی ہے۔ معاشرہ شرم و حیا سے عاری ہو چکا ہے، بے حیائی کا ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے۔ لیکن قربان جائیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، آپ کی شان رحمت للعالمین پہ قربان جائیں کہ آپ نے اس معاشرے کو پرسکون بنانے کے لیے پاکیزہ تعلیمات چھوڑی ہیں۔ سرکار نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تکریم کا درس چھوڑا ہے، عزت و احترام کا پیغام چھوڑا ہے اور تکریم کی تعلیم سرکار نے چھوڑی ہے۔ آقا کریم نے قولی اور عملی طور پر ہر انسان کا احترام کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کسی سے اختلاف رائے کا ہونا اور چیز ہے اور تکریم انسانیت ایک الگ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت انسان ہمیں انسانیت کی تکریم، عزت اور احترام کرنے کا درس ارشاد فرمایا ہے۔ جب پوری انسانیت کی تکریم کا درس موجود ہے تو پھر مسلمان کی عزت، مسلمان کی تکریم اور مسلمان کی حرمت کی اہمیت اس سے کہیں بڑھ کے اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں جب سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک فرامین اور تعلیمات کے ذریعے ہمیں غیروں کے ساتھ بھی تکریم کا درس دیا ہے، تو پھر اپنوں کے ساتھ کس قدر احترام کا رشتہ، تکریم کا رشتہ، تعظیم کا رشتہ، ادب کا رشتہ برقرار رکھنا ہے، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ محسن کائنات، محسن انسانیت حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانی سر انجام دینے کے لیے جن چیزوں کو بنیادی حیثیت دی ہے ان میں سے ایک چیز اختلاف احترام انسانیت میں مانے نہ ہو۔ اختلاف کا ہونا بجا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن احترام کا رشتہ ہمارا اس میں دراڑ نہیں آنی چاہیے۔ اختلاف ہو لیکن یہ اختلاف ہمیں انسانیت کے احترام کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ یاد رکھیں دوستوں سے تو احترام کا رشتہ انسان رکھتا ہی ہے، لیکن دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے انسانی قدروں کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ گالی گلوچ، بیہودہ زبان اور بازاری زبان کا استعمال کرنا یہ آج تو ہمارا معمول بن چکا ہے، رواج بن چکا ہے۔ تحریر کے اندر بھی چونکہ ہمارے پاس قلم کی طاقت ہے، ہمارے پاس بولنے کی طاقت ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، یہ تمام ذرائع اس وقت عزتوں کو اچھالنے کا ذریعہ بن چکے ہیں، تذلیل کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ لیکن قربان جائیں آقا کریم کی سیرت پر، حضور کی تعلیمات پر، حضور کے کردار پر، جس سے آج ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں، جس کو اپنی زندگی سے ہم نے نکال دیا ہے۔ آقا کریم نے غیروں کے ساتھ بھی احترام انسانیت کا ہمیں کامل طور پر سبق دیا ہے اور ایسا کامل ترین نظام چھوڑا ہے۔ اپنوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، لیکن غیروں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی کس انداز میں ہم نے معاملہ کرنا ہے، وہاں پر بھی ہم نے اپنی اخلاقی قدروں کو پامال نہیں ہونے دینا۔ السنن الکبریٰ کی روایت ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا تو سرکار کھڑے ہو گئے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنازہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا جو ساری کائنات کے لیے
رحمت بن کے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہودی کا جنازہ ہے، کہ یہ انسان نہیں تھا؟ حضور اس یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو درس دے رہے ہیں کہ بحیثیت انسانیت ہمیں تکریم کا اور احترام کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے، اور اپنے اخلاقی قدروں کو ہم نے بلند رکھنا ہے۔ اس سے ہم آج بالکل ناواقف ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے جان بوجھ کر اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ یہ اس کریم آقا کی تعلیم ہے جو ساری کائنات کے رحمت بن کے آئے، جو ساری کائنات کے رحمت کا پیغام لے کے آئے، رؤوف بن کے آئے، رحیم بن کے آئے۔ ایک مرتبہ میدان جنگ میں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب سرکار کونین کی نگاہ پڑتی ہے اس عورت کی لاش پر، تو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کے فرمایا، یہ عورت تو لڑائی نہیں کر رہی تھی، اسے کیوں مارا گیا؟ آج اگر دنیا کے اندر امن کو قائم رکھ سکتے ہیں، دنیا کے اندر امن و آشتی کا پیغام ہم رکھ سکتے ہیں، تو سیرت مصطفیٰ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو اپنانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج تو ظلم عام ہے، زیادتی عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے۔ آج تو دنیا بھر کے اندر مظالم کا، جرائم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یہ حضور کی تعلیمات سے بالکل انحراف ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، دنیا بھر کے اندر ایک مظالم کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت یہ نہیں ہے۔ جب سرکار کونین نے دیکھا کہ عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے، حضور ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ عورت تو لڑائی میں حصہ نہیں لے رہی تھی، اسے کیوں مارا گیا؟ پھر سرکار نے امیر لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ کو ارشاد فرمایا کہ نہ کسی عورت کو قتل کرنا ہے اور نہ ہی کسی جبری مزدور کو قتل کرنا ہے۔ جب مزدوری کر رہا ہے اسے بھی نہیں مارنا، اور کسی عورت کو بھی جو لڑائی میں حصہ نہیں لے رہی ہے اسے قتل نہیں کرنا ہے۔ یہ سرکار کی تعلیم ہے، پوری انسانیت کے لیے تکریم کا درس ہے، احترام کا درس ہے۔ اور پھر ایک موقع پر سرکار نے فرمایا کہ کسی بوڑھے شخص کو قتل نہیں کرنا، دشمن بھی ہے، دشمن کے بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، ان کے بوڑھوں کو بھی قتل نہیں کرنا۔ کسی بھی حوالہ سے اس کی مشاورت نہیں ہے تو بوڑھوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانے، عورتوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانے، بچوں کو بھی نہیں مارنا، اور جو جبری مزدور ہیں ان کو بھی نہیں مارنا۔ یہ سرکار کی تعلیم ہے، یہ سرکار کا اسوہ ہے، یہ حضور کی سیرت کا ایک اہم سبق ہے کہ جس میں تمام انسانیت کے لیے تکریم کا اور احترام کا درس موجود ہے۔ غیروں کے لیے بھی کسی ناروا سلوک کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ پھر کس حد تک احترام کا رشتہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، آقا کریم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی اور جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہماری زبان سے دوسرے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ اگر ہماری زبان کے ساتھ بھی اور ہمارے ہاتھوں کے ساتھ بھی ہمارے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کردار کو سرکار کونین کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سرکار کا کردار کیا ہے کہ کسی کی عزت کو بھی
پامال نہ کیا جائے، کسی عزت دار کی عزت کو نیلام نہ کیا جائے۔ آج نیچے سے لے کر اوپر تک عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، سرعام عزتوں کی لوٹ مار جاری ہے، اخلاقی قدریں پامال ہو چکی ہیں۔ عام آدمی سے لے کر علماء و مشائخ تک اس خرابی کا شکار ہیں۔ چونکہ پہلے میں نے عرض کیا، ہمارے ہاتھ میں قلم کی طاقت، زبان کی طاقت، سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم، یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہیں ذرائع اپنی آواز اور اپنے جذبات کے اظہار کے لیے۔ لہٰذا ہم تمام حدیں کراس کر جاتے ہیں اور اس بات سے بالکل خیال نہیں ہوتا اس حوالہ سے، تکریم انسانیت کے حوالہ سے سیرت النبی کا پیغام کیا ہے، آقا کریم کا کردار کیا ہے۔ ایک اور چیز جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، انسانیت کی تذلیل کر کے رکھ دی ہے، وہ طبقاتی تقسیم ہے۔ طبقاتی تقسیم، کہیں پر یہ تقسیم رنگ و نسل کی بنیاد پہ ہے، کہیں پر قوم اور قبیلے کی بنیاد پہ ہے، کہیں پر یہ تقسیم مال و اسباب کی بنیاد پہ ہے، کہیں پر ملک کے بنیاد پہ ہے، لسانی بنیادوں پہ ہے۔ حالانکہ شریعت نبویہ کی تعلیم کے اندر طبقاتی تقسیم کا معیار کیا ہے، عزت کا، عظمت کا معیار کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت ہے، فضیلت کا معیار اگر ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ یہ تو برادریاں، قوم، قبیلے آج ہم نے بنا دیے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے قبیلے، تمہاری برادریاں تمہاری برتری کا معیار نہیں ہے، ان کی بنا پر تم تکبر کا مظاہرہ کرو، سرکشی کا مظاہرہ کرو، غرور کا مظاہرہ کرو۔ یہ برادری کیوں بنائی گئی؟ قبیلے کیوں بنائے گئے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان قائم رہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں تم سب سے معزز، عزت دار، سب سے کریم انسان وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، جس کی پرہیزگاری زیادہ ہے، جس کا خوف خدا زیادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری برادری اور قبیلے اور قوم، ان کا کوئی معیار نہیں ہے برتری کا۔ لیکن آج یہ طبقاتی تقسیم موجود ہے اور اس کی بنا پر عزتوں کی نیلامی ہو رہی ہے۔ آپ وہ واقعہ اپنے سامنے لائیں، جب فتح مکہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، جو غلام ہیں، حبشہ سے آئے ہوئے ہیں، لیکن سرکار نے امت کی تعلیم کیا چھوڑی؟ حبشہ سے آنے والا غلام ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے رؤساء ہیں۔ بلال حبشی سرکار نے فرمایا، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو، کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ بلال حبشی کو یہ مقام کیسے ملا؟ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے سچے پیار کی وجہ سے۔ ماریں بھی کھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن پھر مقام کیا ملا؟ امتحانات سے گزرنے کے بعد، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر صلہ کیا ملا ہے؟ بڑے بڑے رؤساء اور سردار نیچے ہیں، لیکن بلال حبشی اپنے کریم آقا کے حکم کے مطابق کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں۔ اور پھر دشمنوں نے یہ کہا بھی، ایک اتاب نام کا آدمی ہے، وہ کہنے لگا شکر ہے میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا، میرے باپ نے یہ منظر نہیں دیکھا، اگر میرا باپ یہ منظر دیکھ لیتا، وہ تو بڑا سردار تھا، وہ کیسے برداشت کرتا؟ ایک غلام، حبشی غلام ہے، لیکن آج سارے سردار نیچے ہیں اور وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔
اس نے کہا شکر ہے میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا. یہ ان کا حال تھا. انہیں تکلیف تھی اس بات کی کہ ہم نیچے ہیں اور اس شخص کو اوپر کیوں چڑھا دیا گیا. لیکن یہ تو مالک کا انتخاب ہے. جو اس بارگاہ کا وفادار ہوتا ہے اللہ کریم اسے ہی عزتوں کی معراج نصیب فرماتا ہے. جو حضور کے در کا غلام ہوتا ہے، جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کی محبت اور خدا کے پیارے حبیب کی محبت نصیب ہوتی ہے جس کو، پھر اللہ کریم اس کو اس جہاں کے اندر بھی اور اگلے جہاں کے اندر بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے.